کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں خلاف شرع معاملات ہوتے تھے؟ نیز کیا معاویہ رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوش ہوئے؟ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ مقدام بن مادی کرب، عمر بن اسود اور بنی اسد کے کنسرین کے رہنے والے ایک شخص معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقدام سے کہا، کیا آپ کو خبر ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا؟ مقدام نے یہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، کیا آپ اسے کوئی مصیبت سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ میرے مشابہ ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے یہ سن کر اسدی نے کہا، ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ تو مقدام نے کہا، آج میں آپ کو ناپسندیدہ بات سنائے اور ناراض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا، معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کریں اور اگر میں جھوٹ کہوں تو جھٹلا دیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بولے، میں ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پھر کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ کہا، ہاں معلوم ہے۔ پھر کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے اور اس پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے؟ کہا، ہاں معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا، معاویہ قسم اللہ کی میں یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تمہاری نکتہ چینیوں سے بچ نہ سکوں گا۔ خالد کہتے ہیں، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقدام کو اتنا مال دینے کا حکم دیا جتنا ان کے اور دونوں ساتھیوں کو نہیں دیا تھا، اور ان کے بیٹے کا حصہ 200 والوں میں مقرر کیا۔ مقدام نے وہ سارا مال اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیا۔ اسدی نے اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ یہ خبر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا، مقدام سخی آدمی ہیں جو اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، اور اسدی اپنی چیزیں اچھی طرح روکنے والے آدمی ہیں۔ رواہ ابو داؤد 4131 اور احمد بیلی بات۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ اس روایت میں بقیہ بن ولید ہے۔ اس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے علماء نے 5 شروط ذکر کیے ہیں، جیسا کہ جرح تعدیل کے عظیم عربی عالم الشیخ عبداللہ السعد اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں اور الابانتا کی انتہائی عظیم ترین اور جامع ترین مقدمے میں بقیہ کے حوالے سے ان 5 اصولوں کو بیان فرماتے ہیں۔ ہم اپنی ترتیب کے ساتھ ان اصولوں کو ذکر کرتے ہوئے ان پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے اولاً شیخ السعد فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ بقیہ سے بیان کرنے والا ہوشیار، چکنا سکی راوی ہو، اور مستحسن یہی ہے کہ وہ راوی ہمسی نہ ہو، کیونکہ بقیہ کبھی تصریح سما کے بغیر روایت کرتا ہے اور اس سے سننے والا ہمسی راوی اس کو تصریح سما سے روایت کر دیتا ہے، حالانکہ بقیہ نے تصریح سما نہیں کیا ہوتا۔ بقیہ سے بیان کرنے والا راوی یہ عمل یا تو جان بوجھ کر کرتا ہے یا غفلت کے بنیاد پر۔ معزز قارئین کرام، موجودہ روایت کو بقیہ ہمسی راوی سے ہی بیان کر رہے ہیں، اور اہل ہم سے بقیہ کی روایات کے بارے میں اصول آپ نے پڑھا کہ ظاہر اسما کی صراحت ہو پھر بھی روایت مردود سمجھی جائے گی، کیونکہ اہل ہم صیغہ تصریح سما اور غیر تصریح میں فرق نہیں کرتے تھے، جیسا کہ محدث ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ کا فرمان موجود ہے۔ جب ان سے اس سند کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیسی ہے، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس سند میں بقیہ نے حدثنی کہا ہے، لیکن اس سند کے بارے میں ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ العلل بن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ 332 331/2 وفی نسخہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2527 مسئلہ نمبر 2517 علل و اخبار روایت فی الادب والطب۔ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ بقیہ نے اس حدیث کو عبدالعزیز سے نہیں سنا۔ بے شک اس کی یہ روایت اہل ہم سے ہے، اور اہل ہم صیغہ سما کی تمیز نہیں کرتے، یعنی اہل ہم جب روایت کرتے ہیں تو عدم سما کے لیے بھی سما والے صیغے ذکر
کر دیتے ہیں۔ ثانیاً شیخ السعد فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے، اپنے شیخ سے تصریح سما کرے، اور یہاں وہ نہیں ہے۔ اگرچہ مسند احمد میں وہ موجود ہے لیکن بے فائدہ، کیونکہ وہاں بھی اس سے بیان کرنے والا عثمان الحمصی راوی ہی ہے، اور اہل حمص کا بقیہ سے تصریح سما بھی مردود ہے۔ ثالثاً شیخ السعد فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے، اس کی روایت اس وقت قبول ہوگی جب وہ اپنے شیخ اور شیخ کے درمیان صیغہ تصریح سما ذکر کرے اور آگے پوری سند میں تصریح سما ہو، کیونکہ وہ کبھی کبھار تدلیس تسویہ بھی کرتا تھا۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بقیہ تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ تدلیس تسویہ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی راوی ایک روایت اپنے سکا استاد سے سنے اور اس نے وہ روایت ضعیف سے سنی ہو، اور اس ضعیف کا استاد سکا ہو، تو یہ راوی بی سے ضعیف کو گرا کر سند کو ایسے بنا دیتا ہے سکا سے سکا روایت کر رہا ہے۔ اب پڑھنے سننے والا سند صحیح سمجھ لیتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس سکا نے دوسرے سکا سے سنا ہوتا ہے لیکن یہ روایت نہیں سنی ہوتی۔ نوٹ: قدیم علماء کے ہاں اس کا نام تجوید تھا، کہتے تھے جودہ فلان۔ سب سے پہلے علامہ ابن القطان الفاسی نے اس کا نام تدلیس تسویہ متعارف کرایا۔ قال السخاوی فی فتح المغیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193/194 بقیہ تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ اس حوالے سے کئی علماء کے اقوال موجود ہیں، ہم چند کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ ایک سند پر بحث فرماتے ہوئے کہتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے، گویا کہ بقیہ بن ولید نے اس میں عبید اللہ بن عمر کی کنیت بیان کی ہے اور اسے بنو اسد قبیلہ کی طرف منسوب کیا ہے تاکہ اسے پہچان نہ لیا جائے، یہاں تک کہ اسحاق بن ابی فروہ کو درمیان سے گرا دیا ہے تاکہ اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، اور بقیہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ یہ کام کرتا تھا۔ اللہ بن ابی حاتم الرازی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 251 الرقم 1957۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ نے دلیل کے ساتھ بقیہ پر تدلیس کا حکم لگایا، بلکہ کہا افعال الناس، افعال صیغہ تفضیل ہے، یعنی اس کا یہ کام بڑھ چڑھ کر ہوتا تھا۔ نوٹ: مذکورہ سند میں جس راوی اسحاق کو اس نے گرایا ہے وہ شخص ضعیف ہے، بلکہ بعض نے اسے کذاب اور متروک الحدیث تک کہا ہے۔ جو شخص درمیان سے ایسے کمزور شخص کو گرا سکتا ہے تاکہ لوگ اس کی روایت کو صحیح سمجھیں، تو ایسے راوی کی پوری روایت میں تصریح سما کی شرط لگانا ضروری ہے۔ دو علامہ بدر الدین الزرکشی رحمۃ اللہ تدلیس تسویہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ومن من اشتہر بہذا بقیۃ بن الولید نقط علی ابن الصلاح صفحہ نمبر 193۔ 3 حافظ محدث عبد الرحیم العراقی رحمۃ اللہ بھی اس کو تدلیس تسویہ کرنے والوں میں ذکر کرتے ہیں۔ فتح المغی شرح الفیہ للعراقی صفحہ نمبر 98۔ 4 حافظ عمر بن علی رحمۃ اللہ علیہ المشہور بابن الملقن اس کو تدلیس تسویہ کرنے والوں میں ذکر کرتے ہیں۔ المقنع فی علوم الحدیث النوع الثانی عشر معرفت التدلیس و حکم المدلس جلد صفحہ نمبر 110۔ 5 حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، عربی آپ کے سامنے موجود ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ اگر روایت بقیہ کے وہم سے سالم ہے لیکن اس میں اس کی تدلیس تسویہ موجود ہے کیونکہ اس نے اپنے استاد سے عنعنہ سے روایت بیان کی ہے۔ التلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163۔ اس قول کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی برقرار رکھا ہے۔ الاوا الغلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 89۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ایک دوسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، عربی آپ کے سامنے موجود ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ بقیہ صدوق راوی ہے لیکن تدلیس تسویہ کرتا تھا، اس نے اپنے استاد اور استاذ کے استاد سے بصیغہ عن روایت کی ہے۔ موافقہ الخبر لابن حجر 1/276۔ 6 حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر یہ حکم لگاتے ہیں۔ الکفایہ فی علم الروایہ 316۔ 7 امام ابو احمد الحاکم محدث خراسان، یہ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ صاحب المستدرک کے استاد سقہ امام ہیں، بقیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ جب وہ ان سقہ راویوں سے روایتیں بیان کرے جو معروف ہیں صیغہ صراحت کے ساتھ تو سقہ ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ کچھ علم
کچھ اہل علم مثلاً اوزاعی، زبیدی اور عبید اللہ العمری سے موضوعات کے مشابہ وہ حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے محمد بن عبد الرحمن اور یوسف بن الصفر وغیرہ ہما ضعیف راویوں سے حاصل کی تھیں، وہ انہیں درمیان سے گرا کر ان سے حدیثیں بیان کرتا ہے جن سے انہوں نے اسے احادیث سنائی تھی۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477۔ 8 العلامہ الحافظ صلاح الدین ابو سعید الالئی یعنی بقیہ بن ولید ضعیف راویوں ہے تدلیس تصفیہ کرنے میں مشہور ہے۔ جامع التحصیل للالئی صفحہ نمبر 105۔ بقیہ کی روایت کے مقبول ہونے کے لیے 2 اور بھی شرطیں شیخ السعد نے ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ معروف ثقہ راوی سے بیان کر رہا ہو اور شامی راویوں میں سے بغیر بن سعد اور محمد بن زیاد الشامی راویوں سے بیان کرتا ہو۔ خلاصہ کلام بقیہ کی روایت کے قبول ہونے کے لیے مذکورہ 5 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہوئی تو اس روایت کو مردود اور ضعیف سمجھا جائے گا، اور یہاں 3 شرطوں کا فقدان ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے اور اس کی 3 علتیں ہیں۔ پہلی علت خود بقیہ مدلس ہے، ان سے بیان کر رہا ہے، اگرچہ مسند احمد میں اس کی روایت تصریح سما سے موجود ہے لیکن وہ بھی مردود سمجھی جائے گی کیونکہ ہمسی راوی سے ہے۔ دوسری علت بقیہ تدلیس تصفیہ کرتا تھا، لہٰذا پوری سند میں تصریح سما ضروری ہے اور یہاں اس طرح نہیں ہے۔ تیسری علت اہل حمس جب اس سے روایت کریں تو روایت مردود سمجھی جائے گی کیونکہ وہ صیغہ تصریح کی تمیز نہیں کرتے۔ نوٹ: اس روایت کو علامہ شعیب الارناؤط رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی تحقیق میں ضعیف کہا ہے۔ اس روایت کے حوالے سے دوسری اہم بات، اگر اس روایت کو بالفرض والمحال صحیح مانیں اور کہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ کام ہوتے تھے تو مرزا جہلمی کون ہوتا ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے بخشش چھین لے؟ معزز قارئین کرام، بشری تقاضے کے مطابق ہر انسان سے غلطی صادر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے معاویہ رضی اللہ عنہ و مصور رضی اللہ عنہما کا دلچسپ مکالمہ ملاحظہ ہو۔ عربی آپ کے سامنے موجود ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ جناب مصور رضی اللہ عنہ کے ذہن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ خدشات تھے۔ حضرت مصور رضی اللہ عنہ نے وہ سارے بیان کر دیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے مصور، کیا لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ شمار نہیں کرتے؟ بے شک نیکی تو 10 گنا بڑھتی ہے، کیا آپ صرف ہمارے گناہ ہی شمار کرتے ہیں اور نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہم اللہ کے سامنے ہر اس گناہ کا اعتراف کرتے ہیں جو ہم نے کیا ہے۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت مصور رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کے بھی ایسے کوئی خاص گناہ ہیں کہ اگر آپ کو معاف نہیں کیے گئے تو آپ ہلاک ہو جائیں؟ مصور رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے مصور رضی اللہ عنہ، وہ کون سی چیز ہے جس وجہ سے آپ اللہ کی بخشش میں مجھ سے زیادہ امیدوار بن رہے ہیں اور مجھے محروم کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں اصلاح کی آپ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اختیار نہیں دیا جاتا۔ 2 کاموں کے بیچ ایک میں اللہ کی رضامندی اور دوسرے کام میں مخلوق کی رضامندی ہوتی ہے تو میں وہی کام اختیار کرتا ہوں جس میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ شاید میں ایسے دین میں ہوں جس میں عمل قبول کیا جاتا ہے اور نیکیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے اور گناہوں کا بھی، مگر یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ حضرت مصور رضی اللہ عنہ کہنے لگے، وہ بحث میں مجھ پر غالب آ گئے۔ جناب اروا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جب بھی میں نے مصور رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے سنا تو ضرور اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے۔ سیر اعلام النبلہ 3/101 رجالہ ثقات قال شیخ شعیب الارناؤط رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح یہ اثر تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 576 وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ کچھ اسناد کے اندر یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جناب مصور رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، میں اللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے نیکی کا بڑا چڑھا کر اجر دیا جائے گا، اور میں نے اللہ کے لیے بڑے کام کیے ہیں جن کو نہ میں شمار کر سکتا ہوں نہ ہی آپ، جیسے مسلمانوں میں نماز کو قائم کروانا، اللہ کے راستے
میں جہاد کرنا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرنا اور دیگر کام جن کو آپ شمار نہیں کرتے، اگر میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کروں اور گنواؤں، لہٰذا آپ اس حوالے سے غور فکر کریں، یعنی میری نیکیوں کو بھول جاتے ہو اور میری کوتاہیوں کو ذکر کرتے ہو۔ حضرت مصور کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بحث میں مجھ پر غالب آ گئے۔ جناب عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بعد جب بھی میں نے مصور رضی اللہ عنہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے سنا تو ہمیشہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بخشش کی دعائیں فرماتے۔ نوٹ: اس واقعے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ ایک غلطی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کچھ خدشات کا اظہار کیا، مگر انہوں نے اپنی اس غلط فہمی سے فوراً رجوع کیا جب ان کے سامنے حق بات واضح کر دی گئی۔ یہ بات نیم روافظ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جن کا کام ہی بن چکا ہے خال المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کرنا۔ ہداہم اللہ، بلا شبہ حکمران بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح کوتاہیاں سرزد ہو سکتی ہیں جیسے دوسروں سے ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کے لیے بھی بخشش اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کی سند صحیح ہے۔ تاریخ بغداد میں اس کی سند اس طرح ہے، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ سند میں موجود ہر راوی کے بارے میں تعدیل پیش خدمت ہے۔ ایک عربی آپ کے سامنے موجود ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 227 38 35، السیر صفحہ نمبر 106، جلد نمبر 12 3501، 3 محمد بن خالد بن خلیل الحمسی قال الحافظ صدوق، التقریب 5844 صفحہ نمبر 532، 4 بشر بن شعیب ثقہ، التقریب 688 صفحہ نمبر 97، 5 شعیب بن ابی حمزہ الاموی ثقہ عابد، التقریب 2798 صفحہ 271، 6 محمد بن مسلم بن شہاب الزہری قال ان ہو الحافظ الفقیہ، الحافظ متفق علی جلالت و اتقانہ، التقریب 6296 صفحہ نمبر 564۔ معزز قارئین، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ مرزا صاحب کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی نیکیاں نظر نہیں آتی۔